السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 18واں پارے کی تلاوت کی، جس میں سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ شعراء کا کچھ حصہ ہے۔ آج کے اگر آپ سورت کو پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات کو بیان کیا، بہت ساری باتیں ہیں جو اس مختصر سے درس کے اندر میری طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں، پھر بھی کچھ بڑی بڑی باتیں میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ مومنون 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کی ابتدا میں مومنون، اس کا نام ہی ہے سورۃ المؤمنون، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں بیان کرے گا۔ تو ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین مومنوں کی صفت بتا رہا ہے کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، دماغ سے، دل سے، ساری دنیا کی باتیں اور جتنے مسائل سب نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہی لوگ مومن ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ مومن ہوں جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی جب انہیں بات کرنی ہو تو یا تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اچھائی کی بات کرتے ہیں، لیکن فالتو باتیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، فضول کی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ساری باتیں مومن نہیں کرتے۔ اور مومن کون ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے استعمال نہیں کرتے، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جیسے تھا کہ جنگوں میں لونڈیاں ملتی تھی، ان کے ساتھ بھی اجازت تھی ہم بستری کرنے کی، تو بہرکیف وہ چیز اسلامی جب جنگیں ہوتی تھی تب کا معاملات تھے۔ تو اصلاً یہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی بیوی کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زناکاری سے دور، بدکاری سے دور، حرام کاریوں سے دور، غیروں پر غلط نظر نہ رکھنے والے وہ لوگ مومنین ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں مومن۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو لوگ اس کے آگے بڑھیں گے یقیناً وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وہ مومنوں کی ایک اور صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مومن وہ ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد اور پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس اگر کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اگر وہ کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہمیشہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ جیسا آج ہمارے یہاں ہے، کل دیتا ہوں کل غائب، پرسوں دیتا ہوں فون بند، نرسوں دیتا ہوں پیسہ لے لیا وعدہ خلافی کر لیا، امانتیں لے لی امانتوں میں خیانت کر دی۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اس کے آگے مومن ان کی اگر صفت بتا رہا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، وقت کے جانے کا انتظار نہیں کرتے، اول وقت پر نمازوں کو پڑھتے ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ تو ان صفات کو آپ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اس خالق اس مالک کی نظر میں مومن کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے بیان کرنے کے بعد کچھ باتوں کو بیان کیا، پھر اللہ رب العالمین یہاں پر نبیوں کے تذکرے کی طرف آتا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا آیت نمبر 50 سورہ مومنون کے اندر ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ جنت کی باتیں بیان کرتا ہے، جہنم کی باتیں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کے اعمال کیسے ہوں گے، بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال خراب ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں نیک عمل نہ کیے ہوں گے، جب موت کا فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے، یعنی بالکل جب موت ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، موت کے ہوتے ہی وہ لوگ کہتے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، یعنی زندگی بھر تو وہ لوگ حرام کاریوں میں رہتے ہیں، دین سے دور رہتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، رب ارجعون، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، جب اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں، عذاب قبر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ شاید کہ میں نیک عمل کر لوں گا اگر تو مجھے دوبارہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، سن لو ایسا ہونے والا نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہے گا، اس کے بعد انہیں یعنی اس کے بعد مرنے کے بعد انہیں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، اور قیامت کے آنے کے پہلے ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے جس میں وہ لوگ انتظار
کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنے مومنوں کی صفت بتانے کے بعد منافقین اور کفار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو دنیا میں محنت کرنا چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کل یہ نہ ہو کہ جب موت آئے تو وہ چلاتا رہے اللہ لوٹا دے, اللہ لوٹا دے, کیونکہ اس دنیا میں فرصت ایک بار ملی ہے, اس دنیا میں جوانی ایک بار ملی ہے, اس دنیا میں طاقت اللہ نے دی, قوت اللہ نے دی, پیسہ اللہ نے دیا, مال اللہ نے دیا. یہ ساری نعمتیں ہیں جو کب تک آپ کے پاس ہے آپ گارنٹی نہیں لے سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جب تک ان نعمتوں کو دیا ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ النور کے اندر کئی احکامات کا ذکر کرتا ہے. ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے زناکار کی سزا کا ذکر کیا آیت نمبر 2 کے اندر کہ اگر زانی اور زانیہ کچھ یعنی کوئی آدمی اگر زناکاری کرتا ہے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں. اس میں بہرحال تفصیلات حدیث میں موجود ہیں کہ اگر کنوارا ہے یعنی شادی لڑکا لڑکی کی نہیں ہوئی اور زناکاری کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے, اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں قتل کرنے کا یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک حکم بیان کرتا ہے کہ زانی جو ہے وہ زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرتا ہے, اور اسی طرح زانی مرد زانی عورت کو پسند کرتا ہے اور زانیہ عورت زانی مرد کو پسند کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے کہ بدکار آدمی اپنے جیسی بدکار عورت کو ہی پسند کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ مومنہ ہی کی طرف دیکھیں, پاک دامن عورتوں کو ڈھونڈیں, خود بھی پاک دامن رہیں اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 4 میں ایک عظیم حکم بیان کرتا ہے اس تعلق سے کہ تم کبھی کسی عورت پر زناکاری کا الزام نہ لگاؤ. جیسا آج ہمارے یہاں پر ہوتی ہے بہتان تراشی کرنا, الزام لگا دینا اس کی بیٹی پر, اس کی بہن پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. والذین یرمون المحصنات, یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور الزام لگانے کے بعد 4 گواہ نہ لا پائیں, یعنی بھائی کسی عورت کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ بدکار ہے, اس کا کیریکٹر خراب ہے, یہ اس کے ساتھ رہتی ہے, تو شرط لگائی اسلام نے کہ آپ کو 4 گواہ لا کر دینا پڑیں گے. 4 گواہ ایسے جو گواہی دے کہ ہاں ہم نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا. اگر نہیں لا پاؤ گے تو سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے, پہلی سزا. دوسرا, اس کے بعد کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا, یعنی کبھی وٹنس بن کر آئیں گے تو اگر وٹنس بن کر آئیں گے یعنی گواہی دینے کے لیے آئیں گے تو ان کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا. تیسرا, یہ لوگ فاسق ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو فاسق کہتا ہے سوائے ان کے جو لوگ توبہ کر لیں, یعنی اگر توبہ کر لیں گے تو گرچہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن سزائیں ان کو دنیا کے اندر دی جائیں گی. اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر وہی باتوں کی طرف آتا ہے, ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو مومنہ عورتوں پر یعنی الزامات لگاتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 3 آیتوں کے اندر لعان کا بیان کیا. لعان کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک مرد کہے اپنی عورت کے بارے میں کہ یہ زانیہ ہے, نعوذ باللہ بدکار ہے. اب اس نے کہہ دیا لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بدکار ہے, تو وہ آپس میں لعان کر سکتے ہیں, لعان کر کے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں. تو لعان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے کہ مرد 4 بار کہے گا کہ میں مطلب میری جو عورت ہے یہ بدکار ہے اور میں جو اس پہ الزام لگا رہا ہوں میں اس کے اندر سچا ہوں, اور آخری یعنی 5ویں بار یہ کہے گا, پہلے 4 بار یہ کہہ دے گا اور 5ویں بار میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر لعنتیں نازل کرے. پھر عورت بھی اسی طریقے سے کہے گی. اب یہ دونوں جب اس طریقے سے کہہ لیں گے تو اب ان دونوں کا معاملہ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف ہو جائے گا, یعنی دونوں کا الگ ہو گئے, اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے کیونکہ دونوں نے ملاعنہ کر لیا ہے. تو لعان کے حکم کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اس کے بعد اس سورۃ النور کے نزول کا ایک جو بہت بڑا مقصد تھا, اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو, اس عظیم سورت کو ہماری والدہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے اس سورت کو خاص طور پر نازل کیا تھا. وہ آیت کے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 11, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, یقیناً وہ لوگ جو حادثہ افک کو لے کر آئے وہ تم میں سے ایک جماعت تھی. اب یہ واقعہ میں مختصر سا آپ کے سامنے رکھ دوں. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ جنگ کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنی ایک بیوی کو لے کر جایا کرتے تھے, یعنی اب چٹھی ڈالتے تھے, چٹھی میں جس کا نام آ جاتا اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے. ایک جنگ تھی غزوہ بنی مستلق, اس کے اندر حضرت عائشہ کا نمبر آیا, آپ ان کو لے کر جنگ کے لیے چلے گئے. اب جب آپ جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے مدینہ آنے کے راستے کے اندر ایک جگہ آپ لوگوں نے قیام کیا کہ بھئی اپنی ضرورتیں لوگ پوری کر لیں, پیشاب پخانہ کر لیں, ساری ضرورتیں پوری کر لیں اور تھوڑا سا آرام بھی ہو جائے گا. اس زمانے میں امہات المومنین ہودج کے اندر ہوتی تھی, یعنی کہ لکڑی کا ہودج ہوتا تھا جسے کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں جو ڈولی ٹائپ کا ہوتا تھا, اس کے اندر عورتیں بیٹھ جایا کرتی تھی, یعنی پورا پیک ہوتا تھا چاروں طرف سے. تو حضرت عائشہ صدیقہ اس میں بیٹھی ہوئی تھی. اب جب قافلہ رکا تو وہ بھی اتری
اور قضائے حاجت کے لیے ایک طرف چلی گئیں، یعنی تھوڑا سا پورے مجمع سے دور نکل کر ذرا چلی گئیں، باتھ روم وغیرہ اپنی حاجتوں سے فارغ ہوئیں۔ ابھی حاجت سے جب واپس آئیں تو ان کو اچانک لگا کہ میرا ہار نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہار کسی کا تھا، وہ ہار ٹوٹ گیا تھا، اس کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ تو واپس یہ ہار لینے کے لیے جاتی ہیں، ادھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ چلیے چلنا ہے، یعنی سفر واپس شروع کرنا ہے۔ اب آپ سفر کر کے واپس نکلنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ جو ان کا ہودج اٹھانے والے تھے، جو ان کی یہ جو جس میں بیٹھتی تھی ڈولی جو تھی اس میں اٹھانے والے آئے، چونکہ حضرت عائشہ اس زمانے میں بڑی دبلی پتلی تھی، یعنی بہت زیادہ وزن ان کا نہیں تھا، تو ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ عائشہ اندر بیٹھی کہ نہیں بیٹھی، ان کو لگا بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اٹھایا اور پورا قافلہ چلا گیا۔ ایک صحابی تھے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ کام تھا کہ جب کہیں پر قافلہ چلتا تھا تو یہ پیچھے رک جایا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو تو یہ پیچھے سے اٹھاتے ہوئے اس کو آیا کرتے تھے۔ اب پورا قافلہ چلا گیا، چلتے 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 سفر کرنے لگا۔ ادھر حضرت عائشہ جب لوٹ کر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سارا قافلہ غائب، سب چلے گئے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ اسی جگہ لیٹ جاتی ہیں کہ اب اللہ کے نبی کو یا ان کے ساتھیوں کو جب احساس ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے، تو پیچھے سے صفوان ابن معطل آتے ہیں، یہ لیٹ چکی رہتی ہیں، یہ کچھ بھی بات نہیں کرتے ہیں، صرف کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ پردے کے احکامات بعد میں آئے تھے تو پردے کے نزول کے پہلے صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، اس لیے پہچان گئے کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، تو بولتے ہیں انا للہ، آپ کے پاس اونٹ لے کر آتے ہیں، اونٹ کو بیٹھاتے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہوتی ہیں اور چپ چاپ بنا بات کیے وہ آپ کو مدینہ لے کر جانے لگتے ہیں۔ اب یہ ادھر مدینہ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں منافقین نے بہت مسلمانوں کو تکلیفیں دے رکھی تھی۔ منافقین وہ جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن دل میں کفر چھپایا کرتے تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، اس کو موقع مل گیا، اس نے زناکاری کا نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زناکاری کا عمل کیا ہے، بدکاری کا عمل کیا ہے۔ اب یہ بات پورے مدینہ کے اندر وہ پھیلانے لگا، اور اس کی غلط فہمی کے اندر کچھ مسلمان بھی 2-3 لوگ تھے، حضرت حسان، مصطح بن اساسہ، ایسے 2-3 لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر الزام لگا ہوا ہے۔ یہ گھر کے اندر رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ اللہ کے نبی پریشان رہنے لگے تھے، کیونکہ بھائی اب حضرت عائشہ پر الزام لگا اتنا بڑا، شوہر کو تو تکلیف ہونا ہی ہونا ہے، اب الزام لگا دیا گیا، شوہر بھی خاموش۔ اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتائے گا تبھی پتہ چلے گا، ورنہ میں کیسے جانوں۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی وسلم اپنی بیوی پر الزام لگا لیکن آپ خاموش رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک وحی نہیں کرے گا آپ کسی کو بولنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کو بتایا نہیں، آپ نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اب چلتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ تھوڑی کم بات کرنے لگے مجھ سے، تھوڑے کھچے کھچے رہنے لگے، مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اسی زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئی تھی۔ اب بیماری کے عالم میں ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ، ان کی والدہ کے ساتھ رات کے وقت کیا ہوا، پیشاب پاخانہ اس ٹائم دور کرنے جانا پڑتا تھا، رات میں جا رہی تھی تو مصطح کی والدہ کا پیڑ کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ کہتی ہیں مصطح برباد ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ ایک صحابی کو گالی دے رہے ہو، آپ کے بیٹے ہیں، ان کو ایسا کیوں بول رہی ہو؟ بولے تجھے پتہ نہیں مصطح نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا تجھ پر الزام لگا ہے زناکاری کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جیسے میں نے یہ بات سنی میری تو جان نکل گئی، کیونکہ اس کے پہلے میں جانتی ہی نہیں تھی ایسا ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پوری رات روتی رہی، صبح تک تو میرا یہ حال ہو گیا کہ آنکھوں میں آنسو بھی نہیں بچے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی سے کہتی ہیں مجھے اجازت ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب آپ انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سرچ بھی کیا، آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا، ایک اور صحابی کو بلایا اور ان کے بارے میں تھوڑی تحقیقات کی کہ حضرت عائشہ کیسی ہیں۔ سب نے کہا بڑی اچھی ہے۔ ایک لونڈی کو بلایا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ رہتی تھی، پوچھا تم نے عائشہ کو کیسا پایا؟ کہا عائشہ بہت سیدھی بچی ہیں، بہت سیدھی ہیں، صرف ایک ہی کمی ہے ان کے اندر کہ وہ آٹا گوندھ کے کبھی کبھی لیٹ جاتی ہیں اور جانور آتے ہیں اور آٹا کھا جاتے ہیں، نہیں بالکل سیدھی لڑکی ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی برائی پائی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے تک الزام لگا ہوا ہے، میاں بیوی دونوں پریشان، ہمارے نبی محمد رسول اللہ پریشان کہ میری سب سے چہیتی بیوی کے اوپر اتنا گندا الزام لگا دیا گیا، کب اللہ وہی نازل کرے گا، کب اس کا جواب ملے گا، کون سچا کون جھوٹا۔ یہ گھر میں آتے ہیں، کمرے میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں کہ سنو اگر تم نے کوئی خطا کی تھی تو اللہ سے توبہ کرو، اور اگر نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتی بتاؤ، نہیں تم کیا تمہارا اس بارے میں کہنا ہے؟ تو وہ ایک ہی بات کہتی ہیں کہ میں وہی جملہ کہوں گی جو یوسف نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے صبر کی دعا کرتی ہوں اور یقینا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے ان ساری باتوں کو جو تم کہہ رہے ہیں۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی پاک دامنی بتانے کے لیے اس آیت کو نازل کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خوش ہو جاؤ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے تمہاری پاک دامنی کے لیے یہ قرآن کی آیتیں نازل کر دی ہے، تمہاری پاک دامنی کو نازل کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے اس واقعے کا خاتمہ ہوا اور منافقین کی ساری شرارتیں باہر آئیں۔ اس کے بعد
اس صورت کے اندر کچھ اور الزامات، یعنی جو ایسے الزامات لگاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، آیت نمبر 23 کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور حکم بیان کرتا ہے آیت نمبر 27 کے اندر کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو گھر جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ تم جب کسی کے گھر جاؤ، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو اس وقت تک انٹری نہ کرو جب تک کہ گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ تم آئے ہو، اور سلام کرنے کے بعد۔ اور حدیث کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے کہ آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ جب تم کسی کے بھی گھر جاؤ تو کیا کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گیٹ پر سے بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 بار سلام کرو۔ ایک بار میں گیٹ کھل گیا کوئی بات نہیں، 2 بار میں نہیں، 3۔ اگر 3 بار میں دروازہ نہ کھلے یا آواز نہ آئے تو اس جگہ سے چلے جاؤ، وہاں نہ رکو۔ ہمارا طریقہ کیا ہے، کسی کے بھی گھر گئے، دھڑ سے اندر گھس گئے، پتہ نہیں کوئی بہن کیسے بیٹھی ہے، کوئی ماں کیسے لیٹی ہے، کسی کی بیوی کیا کر رہی ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے کسی کے گھر میں ایسے نہیں گھسنا چاہیے، اجازت لینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک کہ فرمان کہ اگر اجازت نہ ملے تو فوراً لوٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں بھی کہتا ہے آیت نمبر 28 کے اندر کہ اگر اجازت نہیں دی جائے تم کو تو فوراً لوٹ جایا کرو، وہاں پر رکا مت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 30 کے اندر دیکھیں، آج دیکھتے ہیں آپ دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کے اندر رکھا، عورتوں کے حقوق کو چھین لیا، عورتوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں کو آپ غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں، جن کے دلوں کے اندر اسلام کو لے کر اعتراض ہے، ان کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب پردے کا حکم دیتا ہے تو پہلے عورت کو نہیں، پہلے آدمی کو حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو پردے کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ، اگر آپ وہ دیکھیں ترتیب، تو پہلے اللہ تعالیٰ آدمی کو کہہ رہا ہے کل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکایا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی مردوں کو کہا گیا اپنی نظریں نیچے رکھو، غیر محرم کو مت دیکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد عورتوں کو کہا وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہہ دیجئے مومنہ عورتوں کو کہ اپنی نظریں جھکا لیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی زینت کو، یعنی جو پورا بدن ہے اسے ڈھانک کر رکھے، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، یعنی اگر کوئی ہاتھ کا حصہ مجبوری میں کوئی ظاہر ہو جائے تو بات نہیں، لیکن ویسے جسم کو ڈھانک کر رکھا ہے۔ جب گھر کے باہر نکلنا ہو تو اپنے اوپر، اپنے سینے کے اوپر وہ چادروں کو ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ کون سے مرد ہیں جو عورت کے لیے غیر محرم ہیں، یہ جن کے سامنے اسے پردہ کرنا شرط نہیں ہے، تو کہا شوہر کا باپ یعنی سسر۔ آپ کا اگر کسی آدمی سے نکاح ہوا، اس کے پہلے سے کوئی بچے ہیں تو وہ بچے بھی، یعنی وہ آپ کے محرم، اب وہ آپ سے پردہ، آپ کو ان سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ اب وہ ابنائہن، اپنے بیٹے، یعنی آپ کا بیٹا جو آپ کا غیر محرم ہے۔ اسی طریقے سے وہ ابنائی بعولتہن، اس کے بعد اخوانہن، آپ کے بھائی، وہ بنی اخوانہن، بھتیجے، بھانجے، اور اسی طریقے سے عورتیں، تو ان سے آپ کو پردہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر احکامات بیان کر رہا ہے کہ عورت کے لیے غیر محرم کون ہے، تو کہا غیر محرم کون ہے، سب سے پہلے کہا کہ شوہر، سسر، آدمی اگر جس سے شادی ہوئی ہے اس کا پرانا کوئی بیٹا ہے تو وہ، اسی طرح آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، اور 2 کو حدیث میں بیان کیا گیا ماموں اور چچا۔ یہ وہ 7 طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے عورت کو پردہ نہیں کرنا ہے، جس سے عورت کا نکاح حرام ہے، وہ غیر محرم ہے، یعنی اس سے عورت کا کسی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تم راستے پر چلو، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جب زمین پر چلو، روڈ پر چلو، تو اپنے پیر اتنی تیز نہ مارو کہ تمہاری زینت کو جان لیا جائے، یعنی ایسے پازیب پہننا، ایسی آوازیں نکالنا کہ اس سے تمہیں جان لیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نکاح کرو، کیوں؟ اگر تم نکاح کرو کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہ مت ڈرو، ایمان کو بچانے کے لیے، عزتوں کو بچانے کے لیے فوراً نکاح کر لیا کرو۔ نکاح کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہاری عزتوں کی حفاظت کر دے گا، تمہاری عزتوں کو محفوظ کر دے گا، تمہیں غیر محرمات کی طرف جانے سے اللہ رب العالمین روک دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے، مومنوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین پڑھیے گا آپ لوگ، آیت نمبر 48، 49، 50 کے اندر منافقین کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ منافق کون ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ،
کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اعراض کرتے ہیں. اگر ان کے حساب کا یعنی جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا فیصلہ ہو تو مانتے ہیں، اگر ویسا نہیں ہو تو وہ نہیں مانتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین، یقیناً مومن وہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. یعنی قرآن اور حدیث کے آگے سر جھکانے والے ہی مومن ہیں اور یقین میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کی یعنی اطاعت کو ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 55 کے اندر کہ زمین کا خلیفہ کون ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین کا ذمہ دار کس کو بنائے گا، کون ہے جسے اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، قوت دے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین وہی استیزان کے جو احکامات میں نے بتائے کہ جب گھر میں کسی کے آنا ہو تو اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد سورہ فرقان ہمارے سامنے آج پڑھی گئی. سورہ فرقان کا کچھ حصہ 2 پیج جس میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کہا جاتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز. اللہ رب العالمین قرآن کے بارے میں کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کو نازل کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے. تو آج کی آیتوں کو آپ خاص طور پر پڑھیے گا، سورہ مومنون، سورہ نور. اس کے اندر آپ کو بے شمار دلیلیں ملیں گی کہ اللہ رب العالمین کہیں پردے کے احکامات بتا رہا ہے، کہیں نکاح کے احکامات بتا رہا ہے، کہیں مومنوں کی صفات بتا رہا ہے، گھر میں کیسے کسی کے آنے جانا اس کے قاعدے اور قوانین کو بتا رہا ہے. کئی پیاری پیاری چیزیں اللہ رب العالمین نے احکامات والی بتائیں. چاہیے یہ کہ ہم مومنین اس کو سیکھنے کے بعد اس کو اپلائی کریں، ایسا نہیں کہ ہم سنیں تو بہت پر عمل نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سنتے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے. اللہ اے مولا الہی، اے خالق مالک، تجھ سے دعا ہے کہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.